السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس میٹرک کا فیڈ پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 29 یا لیکچر نمبر 29 کرنے والے ہیں۔ اور جو آج کا ٹاپک یعنی کہ عنوان ہوگا پاکستان کنٹریبیوشن ٹورڈز پیس کیپنگ، یعنی کہ پاکستان کا تعاون سلامتی کی طرف جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے، جو آپ کے بک کے لحاظ سے بہت اہم اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ تو آج کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن میں جو آل کا بٹن ہے اس کو آپ لگا دیں تاکہ آپ کے پاس لیکچرز اور جتنے بھی آپ کے ویڈیوز ہیں وہ وقت پر آ سکیں، اور جن کو اگر ریکوائرمنٹ ہے سبجیکٹ نوٹس کی تو وہ نیچے دیے گئے ای میل آئی ڈی کے اوپر ضرور کانٹیکٹ کریں، اس پہ آپ ای میل کریں تاکہ آپ کو آپ کے جو اس سبجیکٹ کے حساب سے جو بہترین نوٹس ہیں وہ پرووائڈ ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک اور چیز کہ ہم نے جو اس سے پریویس لیکچر میں پچھلے لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یعنی کہ تنظیم اقوام متحدہ کیا تھی اور اس کا کیا رول تھا، کیا کردار تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اس کے کون سے ایسے آرگنز تھے جو چلا رہا ہے پورا یو این جو چل رہا ہے جس کے اوپر، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں اس جو لیکچر کا جو لنک ہے وہ اسی جو آج پریویس جو ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اسی کے اینڈ میں رکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ آج کا لیکچر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا کنٹریبیوشن ٹورڈ جو پیس کیپنگ کی طرف سے جو پوری دنیا کے حساب سے پاکستان کا تعاون چل رہا ہے سلامتی کی طرف، اس میں جو اہم اہم نقطے ہیں، اہم پوائنٹس ہیں، ان میں سب سے میجر پوائنٹ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہی ہے، جس میں اگر بہت زیادہ تنازعات اگر ہو جاتے ہیں، کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے، تو وہاں پہ پیسفل مینر کے لیے جو جاتے ہیں وہ زیادہ تر جو آرمی کو سپورٹ کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے پاکستان کی، کیونکہ بیٹا ظاہر سی بات ہے ہماری آرمی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ہماری آرمی بڑی بہترین ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 70% ہماری آرمی دنیا کے حساب سے بھی وہ بڑی بہترین ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی آرمز ریڈکشن ہوتی ہے یعنی کہ آرم کے اوپر بہت زیادہ جو تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں پاکستان فوراً جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اور اس انٹروین کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر دوسرا اگر دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشن نے جو پالیسی اپنائی ہوئی تھی اس میں اگر سب سے اہم جو بات تھی ساؤتھ افریقہ اور روڈیسیا یعنی کہ جو آج کل زمبابوے کہلاتا ہے، اس میں جو ریسزم کا کانسیپٹ آیا ہوا تھا تو پاکستان کی آرمی اور ڈپلومیٹک ریلیشنز وہاں جا کے انہوں نے بہت زیادہ نپٹا دیا، کیونکہ وہاں پہ جو مسلمان میجورٹی ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سوشل بائیکاٹ جو ہو رہا تھا پالیسیز کا یونائٹڈ نیشنز کا، وہ ان کو تسلیم کرنے پر ان کو جو آمادہ کیا وہ پاکستان ہی تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ سب سے بڑی بات تھی۔ اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تیسری بڑی بات جو ابھی تک ہو رہی ہے وہ انڈو پاک وار ہے، جس میں سپتمبر 1965 میں جب ہم لوگ ڈیفینس ڈے بھی بناتے ہیں تو اس میں انٹرونشن ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز کی، لیکن پاکستان نے ایکسیپٹ کیا تھا سیز فائر کو۔ اگر چاہتا تو پاکستان بہت زیادہ اندر جا سکتا تھا انڈیا کے بہت سارے علاقوں پہ، لیکن انہوں نے ہمیں یہ پورا ایک ریکویسٹ کی، ایک بولتے ہیں نا کہ انٹروین تو نہیں کہوں گا بیٹا کہ مداخلت کی، لیکن انہوں نے ہم نے ریکویسٹ کی تو ہم نے اپنی پھر جتنی بھی سیز فائرنگ تھی وہ ہم نے کر دی تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ چوتھا سب سے اہم پوائنٹ جو آتا ہے جو سلامتی کے اوپر آتا ہے وہ سب سے اہم ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے اوپر پاکستان فوراً سیلف ڈٹرمنیشن ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں دیکھ سکتا کسی بھی ایک تو اپنے بھائیوں کو، ظاہر سی بات اپنی قوم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی دباؤ کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا، کوئی اس کو تعاون نہیں کرے گا، تو پاکستان بھی ان چیزوں کو تعاون نہیں کرتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ امن سلامتی ہو، خطے میں بھی ہو، علاقوں میں بھی ہو، پڑوسیوں میں بھی ہو اور پوری دنیا میں بھی ہو۔ تو یہ ایک بڑا ایک ہماری پالیسیز میں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل کنٹرول جو ہے نیوکلیر انرجی کے اوپر، جو پاکستان کا بھی یہ بہت بڑا ہے کہ ٹریٹی سائن ہوئی ہے جس کو ہم بغداد پیکٹ بھی کہتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے یہ سائن کیا ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی بین الاقوامی لحاظ سے نیوکلیر پاور کو کوئی استعمال نہیں کیا جائے، لیکن اگر اس کا خطرناک استعمال کوئی اور ممالک کر سکتا ہے تو پاکستان اس کو بھی کہیں نہ کہیں انٹروین میں لا سکتا ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم بات جو آتا ہے امن کا، تو اس میں یونائٹڈ نیشن جو پاکستان کو بہت زیادہ آرمی جیسے کانگو کے علاقوں میں اور بہت سے بیشتر ورلڈ کے علاقوں میں جب بھی جاتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہماری آرمی کا تناسب بیٹا بہت زبردست ہے، 70% بہت ہی زبردست ہے، اور اس کا نصاب جو چلتا ہے پوری دنیا کے حساب سے تو پاکستان کی آرمی اب دوسرے نمبر پر انشاءاللہ پہلے نمبر پہ بھی آئی جائے گی، تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو یونائٹڈ نیشن میں اتنا اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ اس کے حساب سے اگر ایک تیسری بات دیکھی جائے تو پاکستان جو انڈیپینڈنسی جو اوپر ہے انڈونیشیا کی، یونائٹڈ نیشن میں بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا، وہ بھی پاکستان کے تھرو بہت زیادہ پیسفلی جو وہاں کی کنٹریز تھیں انہوں نے اوپن ڈورز دیے ٹریڈ کا، باقاعدہ بزنس کا، تو اس کے وجہ سے بھی پاکستان کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے سری لنکا، نیپال، کمپوچا، لیبیا وغیرہ کے جتنے بھی ممبرز تھے ان کی بہت زیادہ مدد کی ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اور کر رہا ہے، مسلسل کر ہی رہا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت کا تقاضا اب لوگوں کو ہونا شروع ہو گیا ہے۔
اگر دیکھا جائے تو نواں پوائنٹ جو سب سے اہم بات آتی ہے، پاکستان جو سپورٹ کر رہا ہے الجیریا کو، ابھی جو افریقی کنٹریز میں آتی ہے، تنسیا آتا ہے، مراکش آتا ہے، بہت ساری کنٹریز ہے، صومالیہ، سوڈان وغیرہ، تو ان کی جو انڈیپینڈنسی اور سوورنٹی کے اوپر جو جب بھی یو این میں کوئی بات چیت ہوتی ہے تو پاکستان فوراً اسٹینڈ اپ کر لیتا ہے، فوراً یعنی کہ کھڑا ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن جو زوز کنال کا جو سب سے بڑا میٹر چل رہا تھا ایجپٹ میں، اور ایجپٹ پہلے یونائٹڈ نیشن کا حصہ نہیں تھا، تو پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ایجپٹ بھی یو این کا حصہ بنا، اور جو بہت بڑا تنازع چل رہا تھا زوز کنال کا وہ بھی ایشو ختم ہو گیا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم امپورٹنٹ بات جو آتی ہے جنرل اسمبلی کی، تو جروسلم کے اوپر جو واقعہ ہوا تھا جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس واقعے کو پورے کا پورا جنرل اسمبلی میں اٹھا کر ریزالو کرنے میں اسرائیلیز کا جو سب سے اہم میجورٹی پاس ہوا تھا، وہ پورا ختم کر کے فلسطین کو کہیں نہ کہیں وہاں کے لوگوں کو تھوڑا بہت اس چیز کا 50% جو حصہ تھا وہ دلوا دیا. اور اس میں پاکستان کی بڑی کاوشیں تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ او آئی سی کا جو مینیفیسٹو بھی لکھا تھا وہ تو پاکستانی ہمارے پریزیڈنٹ جو تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہی کے موجودگی میں لکھا گیا تھا، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ سیز فائر ہوا تھا. تو بڑی بات ہے. اور اگر لاسٹ میں دیکھا جائے تو سب سے اہم جو پوری دنیا کے حساب سے آج کل بہت بڑا ایک سبجیکٹ بنا ہوا ہے، مضمون بنا ہوا ہے ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کے اوپر، پاکستان اس میں بہت زیادہ افیکٹو رول پلے کر رہا ہے، بہت اثر انداز ہو رہا ہے. پوری دنیا پاکستان کو بھی دیکھ رہی ہے، لیکن پاکستان کو اس لیے دیکھ رہی ہے کہ پاکستان سینٹرل ایشیا میں آتا ہے. ایشیا کو پورا جوڑنے میں یورپ کو، اور یورپ کو پورا ایشیا کے ساتھ جوڑنے میں پاکستان کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے. بینگ ایز اے ورلڈ سینٹرل ڈومیننٹ، یہی وہ ریزن ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ سراہا بھی جاتا ہے اور بہت زیادہ نظروں میں رکھا بھی جاتا ہے. لیکن ہماری اس اہمیت کو کوئی سمجھتا نہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو بھی اب نہیں سمجھتے. لیکن میں کیا پورے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بڑے عقل مند لوگ ہیں، وہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کر کے آگے تک پہنچائیں، پاکستان کی اہمیت کو سمجھیں. پاکستان کی صرف یہ نہیں ہے بیٹا کہ صرف ٹیررزم یا ایکسٹریمزم میں رکھا ہوا ہے، پاکستان اسلامی ممالک اور جمہوریت کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتا ہے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ کو کسی چیز کے متعلق کوئی انوویشن ریسرچ کے متعلق پتا ہو تو وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.